جناب عمار یاسر کہتے ہیں کہ اب شہزادی نے اپنے نور کا تعارف کرایا مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ پروردگار نے میرے نور کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا. میں خدا کی تسبیح اور تقدیس کرتی تھی. مجھے پروردگار نے جنت کے درختوں میں سے ایک بہترین درخت میں ودیعت فرما دیا میرے نور کو. اب آئیے دو باتیں یاد رکھیں. ہم نے پھل کی وضاحت کر دی کہ کون سا درخت تھا. اب ایک اور وضاحت آپ کی خدمت میں کر دوں کہ اس درخت کی تعریف حضرت عائشہ کی روایت میں اللہ کے حبیب نے 3 الفاظ کے ساتھ کی ہے. پہلا لفظ احسن حسنا، دوسرا لفظ ابیض ورقا، تیسرا لفظ اطیب ثمرہ. جنت کے سارے درختوں میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا درخت میں نے نہیں دیکھا کہ جو اس درخت سے زیادہ خوبصورت ہو. نمبر 1 آپ فرماتے ہیں جناب عائشہ سے میں نے جنت میں ایسا کوئی درخت نہیں دیکھا جو اس درخت سے زیادہ جس کے پتے روشن تر ابیض ورقا. اللہ اکبر. ابیض کا ایک ترجمہ وہی جو آپ سمجھتے ہیں سفید تر. کبھی سفیدی کسی کمزوری کے معنی میں ہوتی ہے. سر کے بال سفید ہونا، داڑھی کے بال سفید ہونا کمزوری کی علامت ہو سکتی، اور کبھی سفیدی عظمت کی علامت ہوتی. پروردگار نے چاند کی روشنی کو کیسا قرار دیا؟ آپ کہتے ہیں سفید روشنی ہے. اللہ اکبر. تو سیدہ کے وجود مقدس کے لیے اللہ نے منتخب کیا، صلب پیغمبر پر پہنچانے کے لیے شجرے کو منتخب کیا. شجرہ جنت، اس کی ایک صفت کہ سب سے زیادہ حسین تھا. اس میں سیدہ کے نور کو ودیعت کیا گیا شکل ثمرہ میں. دوسرا، اس کے پتے روشن تھے مثل چاندنی کے ابیض ورقا. اور تیسرا جملہ آپ فرماتے ہیں جناب عائشہ سے بات کرتے ہوئے کہ اس درخت کی خاص بات تھی کہ اطیب ثمرہ، اس کا پھل تو انتہائی طیب تھا. اطیب ثمرہ، خوشبودار اور پاک اور پاکیزہ، نفیس ترین تھا. اللہ اکبر. جبرائیل امین نے مجھے وہ جنت کے اس درخت کا پھل پیش کیا، اور اب میں سمجھتا ہوں اپنے طور سے کہ اس درخت میں ایک ہی پھل تھا. نہ اس کے علاوہ خدا نے جنت میں کوئی ایسا درخت بنایا، نہ کوئی اور ایسا پھل بنایا ہے. جبرائیل نے مجھے پیش کیا تو میں نے آپ فرماتے ہیں آنکھوں سے لگایا، میں نے اسے چوم لیا، سینے سے لگایا. جبرائیل کہتے یا رسول اللہ اسے نوش کر لیجیے. میں نے اس سیب کو شگافتہ کیا، اور جیسے ہی شگافتہ کیا اس کے اندر سے ایک روشنی بلند ہوئی، نور بلند ہوا. انتہائی معذرت کہ بہت تفصیل سے لفظ نور کو بیان نہیں کر سک رہا کہ میرا عنوان وسیلہ بھی مکمل کرنا ہے. خدا نے سیدہ کے نور کو رکھا درخت میں ودیعت کے طور پر، امانت کے طور پر، اور وہ پھل جبرائیل امین نے پیش کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ. آپ نے شگافتہ کیا، روشنی بلند ہوئی. پوچھا اخی جبرائیل ما ھذا، جبرائیل یہ کیا ہے روشنی؟
پھل سے روشنی نکلتی ہے کوئی نہیں. پھل سے خوشبو آ سکتی ہے جب سونگیں اسے. پھل کا رنگ، پھل کی خوشبو، روشنی نہیں ہوتی پھل کے اندر. آپ نے شگافتہ کیا اور روشنی باہر آئی. جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ وجود مقدس ہے جسے آسمانوں پر منصورہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور زمین پر فاطمہ کہا جائے گا. تو منصورہ کیوں کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ہے کہ قیامت کے دن مومنین فرحت محسوس کریں گے اللہ کی مدد آنے پر. اور اللہ کی مدد کو فاطمہ کہتے ہیں. اب کہیے یا اللہ مدد تو سمجھیے فاطمہ کا مقام و مرتبہ منصورہ. اللہ اکبر. منصور زمانے کا امام، منصورہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ. اور نماز اور فاطمہ، جسے نماز پسند نہیں وہ بھول جائے کہ اس سے فاطمہ سے محبت ہے. سیدہ اس شخص سے محبت نہیں کر سکتی قبول اس سے نماز سے محبت نہ ہو. سیدہ نماز خدا سے عشق کرنے والی، سیدہ ورع الہی کی حلیفہ قرار پانے والی، تقیہ بھی آپ، نقیہ بھی آپ، رضیہ بھی آپ، راضیہ بھی آپ. تو بھول جائے کوئی مومن اور مومنہ اپنے آپ کو کہلوانے والا کہ وہ فاطمہ کا ماننے والا اور نماز چھوڑ دے، نماز سے محبت نہ. کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کے چاہنے والے حجاب چھوڑ دیں؟ نماز کی مثالیں تاکہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں سیدہ کے وسیلے اور آپ کے نام کی برکتوں سے. یہ نماز، اس کا نام ہی نماز فاطمہ زہرا ہے. شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں اس نماز کو اس طرح بیان کیا: 2 رکعت نماز. اور 2 رکعت نماز میں رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا. یہ بہت مجرب ترین نمازوں میں سے ہے. اتنا کچھ سیدہ نے دیا ہے کہ کہاں تک بیان کیا جائے. سری ترین، مشکل ترین حاجات کے لیے بہترین دعا، سری ترین دعا سیدہ کی دعا ہے. رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص. تو یہ دونوں کی تلاوت میں یاد رکھیں ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا. نماز مکمل کر لینے کے بعد شہزادی کونین کی مخصوص دعائے تسبیح، خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے. کربلا معلیٰ کی زیارات جن کو نصیب ہو رہی ان کو بھی نصیب کرے بار بار، اور جن کو نصیب نہیں ہوئی ان کو بھی نصیب کرے پروردگار. وہ تسبیح جو روزہ سرکار سید الشہداء میں پڑھی جاتی ہے، ایک سرہانے پڑھی جاتی ہے، ایک پانتین پڑھی جاتی ہے. سرہانے تسبیح مولا کائنات پڑھی جاتی اور پانتین تسبیح جناب سیدہ کونین پڑھی جاتی ہے. اس کا پہلا جملہ ہے سبحان ذی العز الشامخ المنیف الی آخر تسبیح. یہ تسبیح آپ کو ملے گی کتاب مفاتیح الجنان میں، نمازوں کے چیپٹر میں پہلے ہی باب کے اندر، کہ جہاں نمازیں معصومین کی بیان کی گئی. اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا کہ اس نماز کے بعد پہلے تسبیح پڑھیں، وہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں ہر نماز واجب کے بعد، اللہ اکبر
الحمدللہ سبحان اللہ. اس کے بعد درود پڑھیں 100 مرتبہ. پھر یہ تسبیح سبحانہ ذی العز الشامخ المنیف والی. اور اس کے بعد اب میں پھر پردے کی بات کروں بیٹیوں بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ یہ عمل جو انجام دینا چاہیں تو بالکل سخت ترین حجاب کے ماحول میں انجام دیجیے گا. اور مردوں کے لیے تو مشکل نہیں ہے. جو جملہ بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ شدید ترین پریشانیوں میں آپ نے یہ عمل انجام دینا ہے، اور آخر میں سجدے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھ لی، اس سے پہلے درود پڑھ لیا، اس سے پہلے تسبیح سیدہ پڑھ لی، اس کے بعد سجدے میں چلے جائیے. اور اب خواتین اپنے حجاب کی کمپلیٹ پابندی کے ساتھ تنہائی میں عمل انجام دیں، اور مردوں کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. کیا کرنا ہے کہ یہ اپنی کوہنیاں ان پر سے کپڑا ہٹا دیں، اور اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیں. اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اتنا حصہ کھول لیجئے. آج کل تو فیشن میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس طرح کی پینٹیں پہن رہے ہوں، تو چلیے ایک ایسا لباس رکھیں اس نماز کے لیے. اصل موضوع ہے کہ آپ کے اعضائے سجدہ زمین سے لگے ہوئے ہوں. جانماز بھی ہٹا دیجئے، صرف سجدگاہ سجدے کے لیے ہو، اور باقی آپ کے وہ تمام اعضاء، 7 اعضاء میں سے آپ کے 2 اعضاء تو ہتھیلیاں اور 2 پاؤں کے پیر، جو پاؤں کے انگوٹھے وہ دونوں، یہ 4 ہو گئے. یہ 4 تو لگتے ہی آپ کے اوپن ہیں، اس پہ کپڑا نہیں ہوتا عام طور پر. سردیوں میں ہو سکتا ہے موزے پہنے وہ الگ بات ہے، لیکن اتار دیں. ہاتھ بھی خالی، پاؤں کے انگوٹھے بھی خالی. اور پھر کوشش کریں کہ اپنے گھٹنے بھی اس طرح سے اوپن کر سکیں کہ زمین پر مس ہو جائیں. آپ کی دونوں کوہنیاں بھی. اور پھر اس سجدے کی حالت میں ایک مخصوص دعا کتاب مفاتیح الجنان میں بیان کی گئی، اس کو پڑھیے. یعنی انتہائی خشوع کی حالت ہو گئی. ایک مسکین، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، ایک مجبور و بے بس، اتنا مسکین کہ زمین پر اوندے منہ پڑا ہوا ہے، اور اتنا غریب ہے کہ اس کے اور زمین کے درمیان کوئی اور چیز موجود نہیں ہے. کونیاں کھلی ہوئی، اس کے گھٹنے کھلے ہوئے. اس حالت میں اپنی حاجات پیش کیجئے. اس دعا کی تلاوت کے بعد جو اس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں دیا، اور اگر چاہیں تو وہ دعا آپ علماء سے رجوع کر کے لے سکتے ہیں، ورنہ کتاب مفاتیح الجنان میں نماز فاطمہ زہرا والے چیپٹر میں آپ کو آخر میں جا کر یہ پورا سلسلہ بیان کا مل جائے گا. پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے ہوئے کہ مالک الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا والسر المستودع فیہا، پروردگار شہزادی کونین کی عظمت کا واسطہ ہماری عبادت کو، ہمارے خلوص کو ریا سے محفوظ فرما دے.